اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر ہے 117 117۔ چیپٹر کا عنوان ہے سائنس اور خرق عادات۔ سائنس کیا ہے اور خرق عادات کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، ان دو لفظوں کو۔ سائنس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ علم کو ترتیب دیا جائے، مرتب شدہ علم کو سائنس کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، جب آپ فزکس پڑھتے ہیں تو پہلے آپ میٹرک میں پڑھتے ہیں، اس کا ایک لیول ہے، پھر اس کے درجہ بندی کی گئی ہے، اس کے چیپٹر بنا دیے 18 کہ لائٹ کا ہے، ساؤنڈ کا ہے، ویوز کا ہے، ہیٹ کا ہے، اور یہ مکینکس کا ہے، انرجی کی ڈیفینیشنز ہیں۔ یہ سارا مطلب ہے علم کو مرتب کیا جائے تو اسے سائنس کہتے ہیں۔ اب خرق عادات یعنی کوئی چیز جو ہماری عادت سے ہٹ کر ہو، مثلا پانی پہ چلنا۔ پانی پہ چلنا ظاہر ہے کہ یہ عام عادات میں نہیں آتا، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ ہوا میں اڑنا، پرندے تو اڑتے ہیں، اگر کوئی انسان کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خرق عادت ہے، یعنی عادت سے ہٹ کر ہے۔ تو سائنس اور خرق عادت، دیکھیں نا، خرق عادت کا سائنس سے کیا تعلق؟ اب پہلے آپ ریڈیو سنتے تھے تو وہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھئی اس میں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ہم ٹی وی دیکھنے لگے تو گویا دور بیٹھا ہوا بندہ ہمیں دکھ رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے، ہل رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ ہمیں ٹی وی کی لہروں کے ذریعے سنائی دینے لگی۔ تو یہ سابقہ دور میں، آج سے 50-100 سال پہلے کے دور کے لیے خرق عادت کہلائے گا، کیونکہ یہ عادت کے خلاف تھا۔ ان کے دور میں یہ چیزیں ناممکن تھیں۔ اب اسی طرح ہوا میں پرواز کرنا، جہاز پہ بیٹھ کے، یہ مشینوں کے ذریعے ہم نے، اب میں کمرے میں پشاور میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ مختلف شہروں میں میری بات سن رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خرق عادت ہے۔ یعنی عام بات، ایک عام طور پہ ایک آدمی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کمرے کے اندر تک رہتی ہے، بہت ہوگا تو تھوڑا سا کھڑکی سے باہر تک چلی جائے گی۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب ایک بندہ بیٹھ کے پشاور میں بات کر رہا ہے، اسے لاہور میں بھی سنا جا رہا ہے، اسے کراچی میں بھی سنا جا رہا ہے، اسے دوحہ میں بھی سنا جا رہا ہے، اسے دبئی میں بھی سنا جا رہا ہے۔ غور کریں کیا ہے؟ اب یہ سائنس کی ترقی سے خرق عادات ہو رہی ہیں۔ تو یہ خرق عادات کے لیے روحانیت، اب لوگ ہمارے یہاں یہ جو چیپٹر ہے پورے کا پورا اس کانسیپٹ پہ چوٹ لگائی گئی ہے کہ روحانیت خرق عادات، یعنی کہ ہوا میں اڑنا، تو دور پار کی چیزیں دیکھ لینا، یہ کوئی روحانیت نہیں ہے۔ یہ تو آج کل کی سائنس بھی کر رہی ہے، تو پھر روحانیت کیا ہے؟ یعنی کلندر شعور ہمیں اس درجے پہ لے آیا ہے، یعنی کہ ہم نے جتنا مطالعہ کیا اس کے بعد اب حضور مرشد کریم ہمارے ذہن کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ خرق عادات اور سائنس کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سائنس کی ڈیولپ فارم کو ظاہر ہے کہ وہ عادت سے اوپر کی چیز ہے، نالج کا نام خرق عادت رکھ دیا ہم نے۔ اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خرق عادات کے سلسلے میں سائنسی نقطہ نظر سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوششوں اور معینہ مشقوں سے اپنے اندر ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتا ہے۔ کیا کہا؟ یعنی یہ جو سائنسی نقطہ نظر سے کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوششوں اور معینہ مشقوں سے
اپنے اندر ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتا ہے. ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے سلسلے میں یورپ اور بالخصوص روس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کے پیش نظر اگر صرف عبادات اور ریاضات کو ماورائی علوم کے حصول کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو یہ بات بہت کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ہم جو عبادات کرتے ہیں، یہ جو ریاضتیں کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، شب بیداریاں کرنا، یہ سب ریاضات کے چکر میں آتا ہے. عبادات کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے. یہ جو جسمانی فزیکل حرکتیں ہیں یہ ریاضات کہلاتی ہیں، اور عبادات یعنی آپ کا ذہنی ارتباط اپنے رب سے، اپنے معبود سے کس درجے پہ ہے. تو اگر عبادات کو ہمارے ہاں کلمہ پڑھنا، کسی اسم کا ذکر کرنا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان کو عبادات سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ محض ریاضات ہیں. یہ عبادت کے لیے ذہن تیار ہو رہا ہے. اگر ہم محض عبادات اور ریاضات کو ماورائی علوم کے حصول کا ذریعہ سمجھ لیں تو یہ بات بہت کمزور ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ قومیں جن کا مذہب پر کوئی عقیدہ نہیں ہے، یعنی وہ مذہب کو بطور عقیدہ نہیں اپنائے ہوئے، تو وہ تو ماورائی علوم کے حصول میں قابل تذکرہ حد تک ترقی کر چکی ہیں. یعنی ماورائی علوم کے حصول میں یہ لہروں پہ کنٹرول کیا ہے؟ ماورائی علوم ہی تو ہیں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سماعت فرما رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ لہروں پہ کنٹرول کی وجہ سے ممکن ہوا. اب یہ جو نیٹ ورک ہے یہ اگر دستیاب نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے. تو ان لہروں پہ جیسے تیسے بھی انہوں نے کنٹرول کیا تو کیا ہوا کہ یہ قابل تذکرہ ترقی ہے. کس میں؟ ماورائی علوم کے حصول. ماورائی علوم وہ علم جو کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس سے اوپر. ماورا جو کچھ ہے، ماں جو کچھ ہے، ورا اوپر. یہاں مادی زون میں جو کچھ ہے اس سے اوپر. تو لہروں کا نظام سارے کا سارا ماورائی علوم کے ذیل میں آتا ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روحانیت میں ایک تذکرہ عام طور پر آتا ہے، تصرف کرنا، یعنی شیخ، پیر و مرشد یا گرو اپنے مرید یا روحانی فرزند پر توجہ کر کے اس کے اندر کچھ روحانی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ تصرف کرنا کہلاتا ہے کہ جب پیر و مرشد اپنے مرید پہ توجہ دیتا ہے اور اس کا سانچہ فکر اپنے مطابق کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ مطلوبہ تبدیلیاں اس کی توجہ میں، اپنی توجہ کے زور پہ اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، تو اس کو تصرف کرنا کہتے ہیں. تو کیا کرتا ہے کہ تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. وہ تبدیلیاں فزیکلی نہیں ہوتی، وہ تبدیلیاں زاویہ فکر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور یہ زاویہ فکر کی تبدیلیاں یعنی یہ تصرف آج کی دنیا میں ایک سائنسدان بھی کر لیتا ہے. اب سائنسدان کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ کو نیوٹن نے ایک بات کہی کہ جی زمین کے اندر ایک کشش ہے جو کہ سیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ساری دنیا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی. کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. اسی طرح آئنسٹائن نے جو بھی فلسفہ پیش کیا تو یہ تصرف کہلائے گا، کیونکہ انہوں نے فکر انسانی کو گائیڈ کیا یا ڈسٹارٹ کیا یا اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا. اب دیکھیں نا، آج سے 30-40 سال پہلے تک ڈارون کی تھیوری کا بہت تذکرہ تھا کہ جی انسان جو ہے یہ ایک جرثومے سے گرو کر کے تو وہ ایپ بنا، یعنی بندر بنا یا گوریلا بنا، اور اس کے بعد اس سے ترقی کر کے انسان بنا. کئی لوگ آج بھی اس کو مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تصرف ہی تو ہے کہ ایک بات کہہ کے لوگوں کی اپروچ یعنی ان کے پیراڈائم آف تھنکنگ کو، ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟
تصرف. تو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تصرف تو آج کی دنیا میں ایک سائنسدان بھی کر لیتا ہے. وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے حسب منشا لوگوں کو متاثر کر کے وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو فی الوقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ آج کے سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ سائنسدانوں کی 4 باتیں آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں, وہ تصرف کر رہے ہیں. وہ اسے اپنے ذاتی یا مالی فوائد کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہی تصرف وہ اللہ واسطے کریں, اللہ کے لیے کریں, تو وہ پازیٹو ہو گئے. لیکن ہم لوگ نہ ان کی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, نہ ہم اپنی بات کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے شعور اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو بس دیکھ کے مرعوب ہو رہے ہیں. تو قلندر شعور ہمیں ان زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے دیکھ لیجئے مرشد کریم کس سلیقے سے ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ تصرف کرنے کے جو افسانے ہیں یہ تو آج کا سائنسدان بھی کر رہا ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ سائنسدانوں نے خلا میں چہل قدمی کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ ذرا غور کریں, اس میں لفظ ہے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے. سچ مچ کی ہے یا نہیں کی یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن انہوں نے غور, ذہن ان کا اس دنیا کے گرد جو فضا ہے اس سے باہر تک گیا تو صحیح. انہوں نے سوچا تو صحیح کہ بھئی اگر ہم دنیا کے اس گرد جو غلاف ہے کرۂ ہوائی کا اس سے باہر نکل جائیں تو خلا ہے. یہ بات سوچنے کی کم از کم انہوں نے زحمت تو کی. حالانکہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, وہ مادی زون میں ہی صحیح کوشش تو کر رہے ہیں. یہ بات سراہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو سوچ ہے اس کو وہ مہمیز کر رہے ہیں کہ آپ بھی پلیز بات کو کھلے ذہن سے, بڑے ذہن سے, آزاد ذہن سے سوچنا سیکھ لیں. اگلی بات حضور فرما رہے ہیں کہ روحانیت میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اندر دیکھنا. یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر لینا ہے. غور کریں, جب ہمیں کہا جاتا ہے اندر دیکھنا سیکھو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کس کے اندر دیکھوں, میں اپنے اندر کیسے دیکھوں. اچھا آپ تصور کرتے ہیں میں ہوں, میرا پیٹ ہے, پیٹ کے اندر دل ہے. یہ اندر دیکھنا نہیں ہے. جملہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. اندر دیکھنا یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر لینا ہے. یہ ہے اندر دیکھنا. کیا جب آپ مراقبہ کرتے ہیں آپ کا ذہن آپ کے اس مادی وجود سے نکل کر, اس دنیا کی اس زمینی فضا سے نکل کر آسمان کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی؟ تو جواب ہے نہیں. تو آپ نے اندر کیا دیکھا؟ آپ نے تو اندر دیکھا ہی نہیں, آپ کو تو اندر کا پتہ ہی نہیں ہوا. یا ہمیں کہہ لیجئے, معافی چاہتا ہوں آپ کہہ گیا, یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اندر دیکھنا کیا ہے. اس جملے کو انڈر لائن کر لیجئے اور اندر دیکھنے کا یہ ترجمہ ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس طرح سے سوچنا سیکھیے. حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ایسے علوم کا اظہار کرتا ہے جو علوم کتابوں میں نہیں ملتے. ذرا اس جملے پہ رک جائیے. یعنی جب آدمی اندر کی آنکھ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. لفظ دیکھیں بیدار, یعنی صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں اس کے اندر, خفتہ ہیں, خوابیدہ ہیں.
وہ صلاحیتیں جب وہ اندر دیکھنے کی مشق کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں. اسے ہوتا کیا ہے کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر، یعنی ایسی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر وہ ایسے علوم کا اظہار کرتا ہے جو علوم کتابوں میں نہیں ملتے. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں الجبرے کی. الجبرا محمد بن موسیٰ الخوارزمی نام کا ایک صاحب تھے جو بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے نامعلوم مقداروں کو معلوم کرنے کا ایک فارمولہ سوچا اور اس پہ کتاب لکھی، جبر و مقابلہ. آج وہ جو ہم سائبر ایج میں پہنچے ہیں یہ اس الجبرے کی وجہ سے پہنچے ہیں. الجبرا وہ علم تھا جس نے نامعلوم مقداروں کو معلوم کرنے کی ایکویشن بنا کے دی ہمیں، جس کو انگریزی میں کوادریٹک ایکویشن کہتے ہیں. یعنی غور کریں کہ وہ ایسے علوم کا اظہار کرتا ہے جو علوم کتابوں میں نہیں ملتے. یعنی اس سے پہلے الجبرا کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں، کتابوں میں نہیں تھا. اس نے علم کا اظہار کیا اور کتاب لکھی. جب لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے بچوں کو نصاب میں داخل کر کے الجبرا سکھانا چاہا کہ نامعلوم مقداروں کو معلوم کرنے کا گر آ جائے ان کو. یعنی جب ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے، پھر ان کی مقداروں کا بھی پتہ کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹول دیا. تو اس طرح کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں بندے کے اندر کہ بندہ ایسے علوم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے. کتابیں کیا ہیں؟ کتابیں ان کے رائٹرز کے اندر کے علم کا اظہار ہیں جتنا انہوں نے کرنا چاہا. سائنس نے، حضرت مرشد کریم فرماتے ہیں، سائنس نے اس طرف کافی پیش رفت کی ہے اور ایسے علوم کا اظہار ہو چکا ہے کہ جس کے اوپر ابتدا میں شعور انسانی نے یقین نہیں کیا، لیکن وہ چیزیں وجود میں آئیں اور انسان ان کے اوپر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا. مطلب ہے جب پہلی دفعہ یہ بات کہی گئی کہ ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک مقام سے آواز کو دوسری جگہ مقام تک منتقل کیا جا سکتا ہے لاسلکی نظام کے تحت، تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا. لیکن جب وہ لگے رہے تو وہ مظہر بن گیا، ریڈیو سے پھر ٹی وی بن گیا، پھر چینل شروع ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ سب کیا ہے کہ ابتدا میں شعور انسانی نے یقین نہیں کیا، لیکن جب وہ چیزیں وجود میں آئیں تو انسان ان کے اوپر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا. ان حالات میں روحانیت کی یہ اصطلاحیں جس کو توجہ، تصرف، باطنی نگاہ کا کھلنا، زمان و مکان سے آزادی ایک مہمہ بن گئی ہیں. اب یہاں سے کنفیوژن شروع ہوا، مہمہ بن گئی ہیں یعنی سب کنفیوز ہو گئے کہ اگر سائنس ترقی کر رہی ہے تو پھر روحانیت کیا ہوئی. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں اب تک یہ سمجھا جا رہا ہے، سمجھا آ رہا ہے کہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ ماورائی نظر کا متحرک ہونا، اب تک یہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہ ہماری فہم کا یہ محدود زاویہ دیکھ لیجئے. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ماورائی نظر کا متحرک ہونا صرف ذکر و فکر اور اشغال سے ممکن ہے. یہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں. موجودہ سائنسی دور میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جب ایسے لوگ جو مذہب پر عقیدہ نہیں رکھتے تصرف کر سکتے ہیں، ان کے اندر باطنی نگاہ بیدار ہو سکتی ہے. یہ بات واضح کر دی نا انہوں نے کہ باطنی نگاہ بیدار ہونے سے مراد ہے کہ زمین کی فضا سے باہر خلا کا سوچیں تو صحیح، اس میں غور کریں. انہوں نے سیارے دریافت کیے. تو یہ سب کیا ہے؟
یہ باطنی نگاہ بیدار ہو گئی. وہ نئے نئے علوم کی داغ بیل ڈال سکتے ہیں, خلا میں چہل قدمی کر سکتے ہیں. تو پھر یہ روحانیت کیا ہے؟ سوال ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان سوالوں پہ خود غور کر کے بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. حضور مرشد کریم اگلی بات کیا فرما رہے ہیں اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ فرما رہے ہیں کہ روحانیت کے ساتھ مذہب کا تذکرہ آتا ہے. کیا کہ جب بھی روحانیت کا تذکرہ آئے گا تو مذہب زیر بحث آ جاتا ہے. اب مذہب کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر رکھی گئی ہیں کہ آدمی مذہبی فرائض پورے کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی میں تصرف کر سکے. غور کریں, روحانیت کے ساتھ آپ نے مذہب کو جوڑا ہوا ہے, تو مذہب میں جو بھی عبادات و ریاضات ہیں اگر آپ ان کو کامیابی سے مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کم از کم اپنی زندگی میں تصرف کر سکتے ہیں. اور اگر جب آپ اپنی زندگی کو بہتر کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگی میں بھی تصرف کر سکتے ہیں, دوسروں کی زندگی بھی امپروو کروا سکتے ہیں. اس کے اندر باطنی نگاہ کے سامنے, یعنی وہ بندہ جو مذہب کے فرائض پورے کرتا ہے, مذہبی فرائض پورے کر کے اگر اس قابل ہو جائے کہ اس کے اندر باطنی نگاہ کام کرنے لگے اور باطنی نگاہ کے سامنے کیا آ جائے, زمین سے باہر یا زمین کے اندر کی چیزیں آ جائیں. اب یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. زمین سے مراد ہے سکرین, یعنی وہ نظر اس قابل ہو جائے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھے تو اس کو احساس ہو کہ میں ایک سکرین کو دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ میں جب نظر زیادہ کام کرے تو سکرین کے اوپر پڑنے والی روشنیاں جو تصویریں بن رہی ہیں ان کو دیکھنا بھی وہ سیکھ جائے. یعنی نگاہ کے سامنے زمین سے باہر یا زمین کے اندر کی چیزیں آ جائیں. لیکن جب ہم مذہب کے پیروکاروں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں میں ہمیں ایک آدمی بھی بمشکل ایسا ملتا ہے جس کے اندر تصرف کی طاقت بحال ہو گئی ہو. دیکھیں, تصرف کی طاقت پیدائشی طور پہ ہر بچے کے اندر موجود ہے, اس نے تصرف کی یہ طاقت بحال کرنی ہے. لیکن بحال کیسے کرے گا؟ وہ خود کو جانے گا, خود کو سمجھے گا, اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوگا, تبھی ان کا استعمال کر سکے گا نا. تو مذہبی لوگوں میں یا مذہب کے پیروکاروں میں لاکھوں کروڑوں میں ہمیں ایک آدمی بھی بمشکل ایسا ملتا ہے جس کے اندر تصرف کی طاقت بحال ہو گئی ہے, جس کے اندر باطنی نگاہ کام کرتی ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مذہبی لوگ ان علوم سے بے خبر ہیں. جن علوم کی نشاندہی ایسے لوگوں نے کی ہے جو مذہب پر یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے. کیسی عجیب بات ہے کہ مذہبی لوگ ان علوم کو نہیں جانتے, ان سے بے خبر ہیں. جن علوم کی نشاندہی ایسے لوگوں نے کی ہے جو مذہب پہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے. غور کریں, ہمارے یہاں مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ ان علوم سے ناآشنا ہیں جن کا اظہار غیر مذہب کو نہ ماننے والوں نے کیا ہے. اندازہ کریں کیسا عجیب نقطہ اٹھا دیا ابا نے. ان حالات میں ہر سنجیدہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ پھر مذہب کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر آگے فرمایا, قانون سن لیجئے. قانون کسی وقت میں اسے پورا کر دیں. کائنات میں بے شمار نوعیں ہیں, ٹھیک ہے, ہر نوع اور نوع کا ہر فرد نوعی اور انفرادی حیثیت سے
خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل اور پیہم ربط رکھتے ہیں. یعنی نوعیں ہیں اور ہر نوع کا آپس میں، اور پھر ہر نوع کے ہر فرد کا آپس میں، اور دیگر انواع کے افراد سے. یہ سب سے خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل اور پیہم ربط رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سائنسی ترقی لہروں پہ ہے. تو یہ دیکھ لیجئے خیالات کی لہریں، خیالات کی لہریں ہیں جو ہمیں آپس میں مسلسل اور پہم رابطے میں رکھتی ہیں. یہ مسلسل اور پہم ربط ہی افراد کائنات کے درمیان تعارف کا سبب ہے. خیالات کی یہ لہریں دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہیں جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کے افراد کو زندگی سے قریب کرتی ہیں. یہ خیالات کی لہریں کیا ہیں؟ دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہیں. خیالات کی یہ لہریں دراصل اطلاعات ہیں جو ہر لمحہ ہر آن کائنات کے افراد کو زندگی سے قریب کرتی ہیں. گویا اطلاعات کیا ہوئی؟ زندگی. جب آپ اطلاعات کو وصول کرتے ہیں، اسیمیلیٹ کرتے ہیں، امبائب کرتے ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، تو آپ گویا کیا کر رہے ہیں؟ آپ زندگی سے قریب ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی خیالات کے دوش پر سفر کر رہی ہے، اور خیالات کی کار فرمائی یقین اور شک پر قائم ہے، اور یہی نقطہ آغاز مذہب کی بنیاد ہے. یہاں سوال اٹھایا نا کہ مذہب کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد یقین اور شک ہے. مذہب آپ کو وارن کرتا ہے کہ شک نہیں کرتے، شک نہیں اپنے اندر آنے دینا، یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ مذہب کی ضرورت کی بات آتی. آدمی زندگی کے مراحل وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتا ہے. یہ جو جس زندگی کے ہم قریب ہوتے ہیں وہ خیالات کی وصولی کا نام ہے، اور یہ سارے مراحل ہم وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتے ہیں، اور زندگی بسر کرنے کے لیے ذہن میں وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑتا ہے اور انہی ٹکڑوں سے کام لیتا ہے. اسی کو وقت کا ٹکڑا کہا ہے، اسی کو خیال کہا ہے. غور کریں ذرا اس پیراگراف میں. ہم یا تو وقت کے اس ٹکڑے سے آگے مسلسل دوسرے ٹکڑے پر آ جاتے ہیں، یا وقت کے اس ٹکڑے سے پلٹتے ہیں. یعنی وقت کا ٹکڑا وہ خیال ہے. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آدمی ابھی سوچتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا، لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے، اس لیے وہ یہ ارادہ ترک کر دیتا ہے. اب وہ کب تک اس ترک پر قائم رہے گا اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں. اعلی حاصل قیاس اس کی زندگی کے اجزائے ترکیبی میں یہی افکار ہیں، یعنی یہ خیال جو ہمیں آ رہے ہیں جن کو ہم یا اپنا لیتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں، یہی افکار ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں. ہمیں اتنا باشعور ہونا ہے کہ ہم کون سے خیال کو وصول کریں، کس کو ترک کریں، کون سا خیال ہمیں کامیاب کرے گا یا کون سا خیال ہماری ناکامی کا سبب بنے گا. یہ شعور پیدا کرنے کی طرف اشارہ نہیں، ہدایت کی جا رہی ہے اس میں کہ زندگی کے اجزائے ترکیبی یہی افکار ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں. ابھی وہ ایک ارادہ کرتا ہے پھر اسے ترک کر دیتا ہے، چاہے منٹوں میں ترک کرتا ہے، چاہے گھنٹوں میں ترک کرے، چاہے مہینوں میں، چاہے سالوں میں. بتانا یہ مقصود ہے کہ ترک آدمی کی زندگی کا جزو اعظم ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جزو اعظم ہم نے بنایا ہوا ہے. جب تک کوئی کام آپ اپناتے ہیں اس کو پورا کر کے چھوڑیں تو ٹھیک، جب آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے. ترک کا کب استعمال کرنا ہے اس کا شعور ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں بہت سی باتیں جن کو دشواری، اب یہ گنی ہے ذرا. دشواری 1، مشکل 2، پریشانی 3، بیماری 4، بیزاری 5، بے عملی
6 بے چینی 7 پھر آگے 2 دفعہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اس قبیل کی ساری چیزیں یہ باتیں. دوسری طرف وہ ایک چیز کا نام رکھتا ہے سکون. ان سب کے مقابلے میں ایک چیز ہے سکون، اور یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہر قسم کی آسانیاں تلاش کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب حقیقی ہیں، یعنی یہ سب باتیں، یہ جو 7 باتیں میں نے گنوائی، دشواری، مشکل، پریشانی، بیماری، بیزاری، بے عملی، بے چینی، یہ سب حقیقی نہیں ہیں، بلکہ ان میں زیادہ تر مفروضات ہیں. یہی وہ چیزیں جو انسان کو آسان معلوم ہوتی ہیں، اور یہی رجحان ہیں جو آسانیوں کی طرف مائل کرتا ہے. دراصل انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ آسانیوں کی طرف دوڑتا ہے اور ہر مشکل سے بھاگتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ 2 سمتیں ہیں. ان 2 سمتوں میں آدمی افکار کے ذریعے زندگی گزارتا ہے. اس کی ہر حرکت کا منبع ان 2 سمتوں میں سے ایک سمت ہے. ہوتا یہ کہ ابھی ہم نے تدبیر کی، اس وقت جب ہم اس تدبیر کی تنظیم کر رہے تھے وہ ہر طرح مکمل تھی، اس کی سمت بھی صحیح تھی، لیکن صرف چند قدم چلنے کے بعد ہمارے ذہن میں تبدیلی ہوئی، اور تبدیلی ہوتے ہی افکار کا رخ بدل گیا، نتیجے میں سمت بھی تبدیل ہو گئی. اب ہم جس منزل کی طرف رواں دواں تھے وہ منزل غیب میں چلی گئی، اور ہمارے پاس باقی کیا رہا؟ ٹٹولنا اور ٹٹول کر قدم اٹھانا. یہی وجہ ہے کہ 1 کروڑ آدمیوں میں صرف ایک آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے جو صحیح سمت میں اٹھتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا. یہ میں التجا کروں گا کہ جملے کو انڈر لائن کر لیں. واضح رہے کہ یہ تذکرہ یقین اور شک کی درمیانی راہوں کا ہے. اب رہی اکثریت کی بات، تو اس کے دماغ کا محور وہم اور شک پر ہے. یہی وہ وہم اور شک ہے جو اس کے دماغ کے خلیوں میں ہمہ وقت عمل کرتا رہتا ہے. جس قدر اس میں شک کی زیادتی ہوتی ہے، اسی قدر دماغی خلیوں یعنی سیلز میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہوتی ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہی وہ دماغی خلیے جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں، اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی ہیں. کسی چیز پر انسان کا یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا فریب کو جھٹلانا. یعنی یقین کرنا یا فریب کو جھٹلانا ایک جتنا زور مانگتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی جو کچھ ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہاں رک جاتے ہیں.